وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ سے منقول ہے. اس کا بیان پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعہ فلاحا و رحمتا منک وعافیہ و مغفرتا منک ورضوانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک تو صحت مانگی ایمان کے ساتھ، یعنی صحت جو کہ لفظ ہے بڑا عام ہے، اس میں جسمانی صحت بھی داخل ہے، اس میں ذہنی صحت بھی داخل ہے، اس میں باطنی صحت بھی داخل ہے. کیونکہ صحت کے معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، اور بیماریاں جس طرح انسان کو جسمانی ہوتی ہیں تو اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک باطنی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے، کسی سے تکبر ہے، ریاکاری ہے. یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، اور اللہ بچائے یہ ظاہری جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ظاہری بیماری کا اثر صرف دنیا کی حد تک محدود رہتا ہے، اور آدمی صاحب ایمان ہو تو وہ بیماری بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتی ہے. اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ظاہری بیماری یعنی جسمانی بیماری وہ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک علاج نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن اگر باطنی بیماری ہو، اللہ بچائے، تو اس کا دنیا کے اندر تو اس کا اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اس کا برا انجام بالکل متیقن ہے، یقینی ہے. اگر آدمی حسد میں مبتلا ہے تو حسد کا گناہ تو ملے گا اس کو ہر حالت میں، اور جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا. تکبر میں مبتلا ہے، تکبر کا گناہ ملے گا. ریاکاری میں مبتلا ہے تو ریاکاری کا گناہ ملے گا. لہذا باطنی بیماری وہ ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. تو جب آپ نے صحت مانگی کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما، تو اس کے معنی ہے ہر طرح کی بیماری سے میں بچا رہوں، جسمانی بیماری سے بھی، ذہنی بیماری سے بھی، اور باطنی بیماری سے بھی. اور اس کے ساتھ یہ مانگا کہ اگر یہ صحت تو ہو لیکن ایمان نہ ہو، والعیاذ باللہ، تو بجائے فائدہ مند ہونے کے وہ نقصان دہ ہے. اس لیے فرمایا صحتن فی ایمان، صحت ہو ایمان کے ساتھ. اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ فی جو ہے یہ اگرچہ عربی زبان میں مع کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مع کے اندر دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ لیکن ساتھ ملی ہوئی ہیں. لیکن فی اگر ہے
تو اس کے معنی دونوں آپس میں گھلی ملی ہیں، اس میں دونوں کا وجود الگ الگ محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ صحت کے ساتھ ایمان اس طرح گھلا ملا ہے کہ صحت بھی ہے اور اسی صحت کے ساتھ ایمان گھلا ملا ہے، اس معنی میں کہ بندہ جو ہے وہ اس صحت کو اللہ جل جلالہ کی عطا تصور کرتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی عطا ہے، یہ صحت کا جو لمحہ بھی میسر آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو صحت کے ساتھ ہی ساتھ ایمان اس طرح گھلا ملا ہے کہ صحت کے ہر حصے میں بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استوار ہے کہ اس کے دل میں یہ رگ و پے میں یہ بات پیوست ہے کہ اگر میری بینائی صحیح ہے تو اللہ کی عطا ہے، میری سماعت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں ہاتھ اگر ہلا رہا ہوں اور حرکت کی طاقت ہے تو اللہ کی عطا ہے، اگر میں قوت ہے میرے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو یہ سارے تصورات اپنی صحت کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے تصور سے گھلے ملے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ بندہ ہر وقت شکر گزار ہے، صحت کی ہر نعمت کا شکر گزار ہے کہ یعنی اس کے جس رگ و پے میں یہ بات پیوست ہے کہ یہ صحت میرے پروردگار کی عطا ہے، لہذا یہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صرف اگر آدمی یہ بھی کہے کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، یہ بھی شکر ہے، یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، یہ بھی شکر ہے۔ تو جب رگ و پے میں یہ تصور پیوست ہو جاتا ہے کہ یہ صحت جو ہے یہ میرے پروردگار کی عطا ہے، تو یہ صحت ایمان کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، صحتن فی ایمان۔ پھر بایمانن فی حسن خلق، ایمان ہو خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، یعنی وہ جو صحت میں نے عرض کیا تھا باطنی صحت، تو اس کا تعلق تو خود اپنے انسان کے اپنے تصورات سے ہے، لیکن حسن خلق کا تعلق دوسروں سے بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں، میرے باطنی اخلاق بھی درست ہوں اور باطنی اخلاق کا مظاہرہ دوسروں کے ساتھ جب میرا رویہ ہو تو وہ رویہ حسن اخلاق کا ہو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صدقے کی بے شمار قسمیں آپ نے بتائی ہیں اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صدقہ جو ہے صرف پیسے دینے سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر نیک کام میں صدقہ ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں کوئی نوالا رکھتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایمان کے بھی گھلا ملا ہو کیسے؟ حسن اخلاق سے، خوش اخلاقی سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر انسان کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو ایمانن فی حسن خلق، حسن دوسروں کے ساتھ میرا رویہ بھی کیسا ہو؟ خوش اخلاقی کا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو یہ خوش اخلاقی کی ضد ہوتی ہے بد اخلاقی، ٹھیک ہے نا، اس کی ضد ہے بد اخلاقی۔ یہ بد اخلاقی جو ہے یہ ایمان کے ساتھ جمع ہو نہیں سکتی۔ ایمان کے ساتھ جمع ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا جو حقیقی مطلب ہے کہ بندے کا یہ ایمان ہو کہ جو کچھ خالق ہے، مالک ہے، وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اس کی عطا ہے، اگر مجھے کوئی وصف اچھا ملا ہوا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ایمان کا ایک لازمی
تقاضا یہ تصور ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہو۔ اب بد اخلاقی کیوں ہوتی ہے؟ بد اخلاقی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس وجہ سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں تو یا برا بھلا کہتے ہیں تو وہ اس وقت میں ہمارے دل میں ایک تکبر کا عنصر موجود ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے میرے سامنے، یہ غلطی کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ڈانٹوں۔ تو ڈانٹنا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر بد اخلاقی سے بات کرنا، یہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے تکبر سے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات بندے کو سخت کلامی بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ کوئی اپنا ماتحت ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تو بعض اوقات وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مانگنا تو بعض اوقات ڈانٹنا بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن وہ ڈانٹنا کس طرح ہو؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے دو باتوں کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دو باتیں۔ نمبر ایک، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو تنبیہ کی ضرورت پیش آئے، اپنا نوکر ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، کوئی ہو، جب کبھی تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو اشتعال کی حالت میں نہ کرو۔ جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے، طبی طور پر غصہ آ رہا ہے، اس وقت میں تنبیہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اشتعال ہے طبیعت میں تو پھر وہ انسان کو اپنے حد میں نہیں رہنے دے گا، حد سے آگے لے جائے گا۔ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ غصہ کر لے گا آدمی، اس سے زیادہ ڈانٹ دے گا جتنا ضروری تھا۔ تو اگر فرض کرو کسی بات پر اشتعال پیدا ہوا تو اس فوراً اشتعال کے اوپر عمل نہ کرو غصے کا، بلکہ اس وقت جو قرآن کریم نے فرمایا اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، یہ جو غصہ آتا ہے نا، زور کا غصہ، جس کو اشتعال جس کو میں کہہ رہا ہوں، زور کا غصہ آ گیا، تو اس میں یہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو۔ یعنی جب وہ اشتعال کی کیفیت ہے تو اس وقت میں یہ کام نہیں ہے کہ تم دوسرے پر اس اشتعال کا اظہار کرو، اس وقت نہیں، اس وقت تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اللہ یہ شیطان مجھے کچوکے لگا رہا ہے ذرا مشکل کام، لیکن حق ہے اور اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے، اس کی مشق کرنا ضروری ہے کہ جب اشتعال کی حالت پیدا ہو تو اس وقت میں کسی کو نہ ڈانٹو، اس وقت میں پی جاؤ، بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ کو پی جانے والے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنے گھونٹ لیتا ہے اپنے منہ میں، ان میں سب سے زیادہ جو محبوب گھونٹ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ سب سے زیادہ محبوب گھونٹ کا ہے غصے کا، کہ غصہ آیا، اشتعال پیدا ہو گیا۔ اشتعال کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دم سے بندہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔
اس وقت میں اپنا گھونٹ پی لینا، یہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ ہے جو غصے کا انسان پی جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اشتعال کی حالت میں کسی کو تنبیہ بھی نہ کرو، اس وقت پی جاؤ، بس گزار دو۔ جب ذرا طبیعت اعتدال پر آ جائے، اعتدال پر آ جائے، یعنی وہ اتنا زور کا جو غصہ آ رہا تھا وہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے، اس کے بعد بلا کر اس پہ چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے، مصنوعی غصہ کر لو، چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے وہ کر لو۔ اور اس کو جب آدمی اعتدال کی حالت میں ہے تو پھر وہ غصہ کرے گا تو اتنا ہی کرے گا جتنا ضروری ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ ہے ذرا مشکل کام، کیونکہ غصہ ایک دم سے آتا ہے، ایک دم سے آ جاتا ہے۔ اب اگر تم نے فوراً اس کے تقاضے پر عمل کر لیا تو اس کے معنی یہ کہ تم نے ہتھیار ڈال دیے شیطان کے آگے، لہذا اس وقت پی جاؤ، کتنا ہی مشکل معلوم ہو۔ اس کے طریقے بھی بتائے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ کوئی تبدیل کر لو۔ غصے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، غصے میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمیں تلقین یہ فرمائی گئی کہ نہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، ٹھنڈا پانی پی لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر لو، اس وقت کو گزار دو کسی طرح۔ یہ جو ہے نا، یہ جو یوں ہی نہیں کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ محبوب گھونٹ اللہ تعالیٰ کو غصے کا گھونٹ ہے، تو یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اس لیے کہ اس میں انسان کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اوپر آدمی زبردستی کرے، جبر کرے، یوں دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو اس سے کسی طریقے سے بچا لوں۔ تو ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہمارے حضرت والا نے، حضرت تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے، کہ جب کبھی غصہ آئے تنبیہ ہو کرنا ہو، ضرورت ہو تنبیہ کرنے کی، کسی چھوٹے کو، کسی ملازم کو، کسی بیٹے کو، کسی ماتحت کو، تو اشتعال کی حالت میں نہ کرو، اس وقت کو گزار دو کسی طرح، پھر کسی وقت اس کو بلا کے، اور پھر چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے مصنوعی غصہ کر لو، اس کو جو جتنی ضرورت ہے تنبیہ کی اتنی تنبیہ کی ضرورت اس کی پوری کر دو، مگر وہ حالت اشتعال میں نہ ہو، حالت اعتدال میں ہو۔ ایک بات، اور دوسری بات بھی بڑی عجیب ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے کسی ماتحت کو تنبیہ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑی آواز بھی تھوڑی بلند ہوتی ہے، اور کوئی مصنوعی اعتدال وہ کے ساتھ آواز بھی بلند کرنی پڑتی ہے، اور اس کو تم ایسا کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے ہمارا اعتماد ختم کیا، تم نے ہم سے بے وفائی کی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کچھ سزا کی بھی بات کہہ دی کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں معزول کر دوں گا، تمہیں ہٹا دوں گا، تمہیں نکال دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا جس وقت میں یہ الفاظ کسی اپنے ماتحت سے کہہ رہا ہوتا ہوں، اس وقت بھی دل میں اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے مفضول ہوں۔ اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک دربان ہے ایک بادشاہ کا،
اور اس دربان کوئی کی ہدایت ہے بھئی ہر ایک آدمی کی چیکنگ کرو، تلاشی لو، ہے نا. اگر کچھ تلاشی دینے سے انکار کرے تو دربان کا کام یہ ہے کہ اس کو سزا دے. تو وہ کہتے ہیں اگر شہزادہ بھی آ جائے کوئی تو دربان کا کام کیا ہے کہ اس کو روکے اور روک کر اس کی تلاشی لے، اور تلاشی لیتے ہوئے اگر وہ مزاحمت کرے تو مزاحمت کا جواب دے. مارنا پڑے مارے کہ تم حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کوئی ایسی بات لے کر آؤ جس سے مجھے پتا چلے کہ بھئی تمہارے لیے اجازت ہے آنے کی. تو اس کو دربان جو ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے، لیکن جس وقت ڈانٹنا ہوتا ہے پتا ہے اس کو کہ میں دربان ہوں، یہ شہزادہ ہے، میں دربان ہوں، چوکیدار ہوں اور یہ شہزادہ ہے. پھر بھی میں چونکہ اس بات پر مامور ہوں کہ اس کو ڈانٹوں، اس لیے ڈانٹ رہا ہوں. کبھی چوکیدار کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ مجھے چونکہ یہ اختیار مل گیا ہے کہ میں جس کو چاہوں روکوں، جس کو چاہوں جانے دوں، اس واسطے میں شہزادے سے افضل ہو گیا. کبھی یہ بات دل میں نہیں آ سکتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں ضرورت کی وجہ سے تو اس وقت بھی اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میں تو ایک معمولی بندہ ہوں، یہ شہزادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ ہے اس نے مجھے مامور کر رکھا ہے اس بات کو. یا جیسے جلاد ہوتا ہے نا، اس نے بعض اوقات ہمارے یہاں پاکستان میں تو وزیر اعظم کو بھی پھانسی دے دی کہ نہیں دے دی اس جلاد نے. تو کیا وہ پھانسی دینے کی وجہ سے وہ اس وزیر اعظم سے بڑا ہو گیا؟ اس کو حکم تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی اور تعمیل کے اندر ایک بڑے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی. یہ جو آپ ایئرپورٹ پر سفر کرتے ہو اور ہر مرحلے میں آپ کو چیکنگ کا نشانہ بننا پڑتا ہے، تو بڑے سے بڑا بھی آدمی آ جائے کوئی جس کے پاس وہ کوئی پاس نہ ہو، تلاشی اس کی بھی ہوگی. اگر تلاشی دینے سے انکار کرے گا ڈانٹ پڑے گی. لیکن وہ جو تلاشی لے رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو بڑا آدمی، یہ بظاہر دیکھنے میں بہت بڑا لگ رہا ہے، تو کوئی سیٹھ ہے، کوئی افسر ہے، کوئی عالم ہے، تو اس سے اپنے آپ کو وہ افضل نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تنبیہ کی، ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کے اندر تکبر نہ آئے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کو غلطی پر تنبیہ کروں، اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ایسا ہو کہ میرے سارے اعمال پیچھے رہ جائیں اور یہ مجھ سے آگے نکل جائے. یہ دو باتیں تلقین فرمائی. تو ایماناً فی حسن خلق، دوسرے کے ساتھ ایمان ایسا ہو کہ دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ ہو اور اس میں اپنی بڑائی کا عنصر نہ آئے. حسن اخلاق اگر نہیں ہے، اس کی ضد ہے بد اخلاقی، تو وہ سوائے تکبر کے کسی اور وجہ سے ہو ہی نہیں سکتی. اور تکبر سب سے بڑی بیماری ہے. لہذا جب کبھی ضرورت پیش آ بھی جائے کسی کو تنبیہ کرنے کی، کسی کو ملامت کرنے کی، تو اس میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. یہ باتیں ہو جائیں پیش نظر تو بس سمجھو کہ ایماناً فی حسن خلق کا مصداق اللہ تعالی نے بنا دیا. کہنے کو کہہ دیا ہم نے کہ ایمان ہو حسن اخلاق کے ساتھ، لیکن اس کو حاصل کرنے کی فکر بھی تو کرو. اور حاصل کرنے کی فکر یہی ہے کہ غصے پر قابو پاؤ.
غصے پر قابو پاؤ. یہ اتنا بڑا عذاب ہے غصہ کہ انسان کو یہ انتہائی سخت مہلک کھائیوں میں گرا دیتا ہے. جب غصہ اشتعال ہو، بعض طبیعتوں میں ہوتا ہے اشتعال ہوتا ہے اور بعض میں کم ہوتا ہے. جن کا کم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ادا کریں، لیکن ان کو بھی پیش آ جاتی ہے بات، تو اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ یہ دو باتوں کا استحضار کرے. اور بعض لوگوں کو غصہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی طبیعت میں ان کو اچانک اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. بعد میں نادم بھی ہوتے ہیں، بعد میں جس پر غصہ کیا اس سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن آتا اسی طرح بے تحاشا. وہ حدود کا پابند نہیں رہتا. میں منہ سے کیا بول رہا ہوں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خرابی، آخرت میں بھی خرابی. دنیا میں ایسا آدمی کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا، وہ خواہ کتنا ہی بڑا افسر ہو، بڑا سیٹھ ہو، بڑا عالم ہو، علامہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے اشتعال پر قابو نہیں پاتا تو لوگوں کے نگاہوں میں اس کی کوئی وقت ہوتی نہیں. غصے کی وجہ سے جو چاہے وہ اس سے ڈر جائے، ڈر کے اس کی اطاعت کر لے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو ڈر سے ہوتی ہے، اور ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو محبت سے ہوتی ہے. اپنے جتنے دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے ماتحت ملازمین ہیں یا نوکر ہیں یا اپنے سے مرتبہ کم مرتبہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی اطاعت ضرور چاہیے، لیکن اس میں ڈر کا پہلو کم اور محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. تمہاری اطاعت کریں، اچھا صحیح بات ہے، ہم مطلوب ہے یہ کہ وہ اطاعت کرواؤ اپنے، لیکن محبت کے ساتھ کراؤ گے تو حسن خلق ہوگا. اور ہر وقت ان کے اوپر کوڑا لے کے کھڑے رہو گے تو وہ بعض اوقات تمہیں حدود سے باہر نکال دے گا، اشتعال کی طرف لے جائے گا، اور غصے کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمانن فی حسن خلق. ایمان ہو لیکن ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہو. ایمان تو ہو گیا اور ایمان ہونے کے نتیجے میں دماغ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، میں مومن ہوں، یہ کافر ہے، میں اچھا نیک آدمی ہوں اور دوسرا بد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. یہ گھمنڈ دماغ میں پیدا ہو گیا تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ حسن خلق چاہیے. یہاں تک کہ جو ہمارے صوفیہ سے ایک جملہ منقول ہے تو بعض اوقات وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حقیقت اس کی یہی ہے. ایک جملہ مشہور ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے. یہ لفظ ہے، فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے. بھائی فرنگ کافر ہے، اس سے کیوں نہ بہتر اب آدمی اپنے آپ کو کیسے بدتر سمجھ لے اس سے، جبکہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. تو وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ بھائی میرا اپنا کچھ میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے. میرا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شک عطا ہے اور مجھے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اور میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور دوسرا جو ہے اس کو کسی وقت اللہ اس کو اسلام کے ایمان کی توفیق دے دے اور مجھ سے آگے نکل جائے. اس اعتبار سے کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہ رکھنا چاہیے. تو ایماناً فی حسن و خلق کے معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے
ایمان عطا فرما اور حسن خلق عطا فرما۔ اگر آج کا یعنی ہماری مجلس کا مقصود ہوتا ہے ہم ایک در حقیقت اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو بھائی یہ غصے والی جو بات ہے یہ ایک ایسا سبق ہے کہ محض سن لینا کافی نہیں ہے، محض کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل جو ہے وہ بغیر زبردستی کے نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ اپنے آپ پر جبر کرنے کی عادت نہ ڈالے۔ یہ جو خواہشات نفس کا لفظ ہوتا آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں جگہ جگہ، اتباع ہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی، تو اس میں خواہشات میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت بنیادی ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ بچائے شہوت ہے، اور دوسرا غضب ہے، غصہ۔ یہ خواہشات نفس ہے۔ آپ دیکھ لو جس وقت غصہ آتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس جتنا کچھ میں دوسرے کے ساتھ برائی کر سکوں وہ کر لوں۔ یہ شہوت غضب ہے، یہ غضب کی شہوت ہے، غضب کی خواہش ہے، غضب کا، غصے کا جذبہ ہے جس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو انہی دو چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے گارنٹی دے دے مجھے کہ اس کا منہ بھی سلامت رہے گا اور اس کی شرمگاہ بھی سلامت رہے گی، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو شرمگاہ کی سلامتی تو یہ ہے کہ کسی حرام کام میں انسان مبتلا نہ ہو، نہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جو اس حرام کی طرف لے جانے والی ہے، جیسے فحاشی، اللہ بچائے۔ وہ آج کل تو ہمارے ماحول کے اندر ایسی پھیل گئی ہے، رچ بس گئی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے۔ بچے کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ بچے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس بلا میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے نمازی، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، صف اول میں شریک ہونے والے، وہ بھی اللہ بچائے اس بلا میں گرفتار ہیں۔ اور اس مصیبت نے، موبائل نے جو یہ آفت ڈھائی ہے، اس میں ابتلا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، جس کا آدمی کو آپ صورت دیکھ کر جس کو سمجھیں کہ سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن وہ تنہائی میں کیا کھیل رہا ہوتا ہے، اور تنہائی میں وہ کس طرح اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ ہے، اور دوسرا غضب ہے، غصہ۔ اگر ان دو چیزوں کی اصلاح نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ بھئی تم نے کوئی قدم بڑھایا ہی نہیں اصلاح کی طرف۔ اگر نظر کی حفاظت نہ کی، اگر نظر جو ہے وہ غلط جگہ پر پڑنے کی عادی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا معنی یہ کہ تم اصلاح سے اتنے ہی قدم پیچھے جا رہے ہو۔ بد نظری یعنی نگاہ کو غلط استعمال کرنا، یہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ اللہ بچائے نور ایمان سلب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایمان کا جو ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں قلب میں اور روح میں، اس کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس بد نظری سے۔ اس لیے فرمایا کہ حدیث میں کیا نظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا بہترین، بہت زیادہ خواہش مند ہے۔
ابلیس، اس کے پھینکے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نگاہ، اس کی حفاظت کرو، یہ فرمایا۔ اور دوسرے میں نے عرض کیا دوسری چیز جو ہے وہ غصہ ہے، جو منہ سے اکثر و بیشتر ظاہر ہوتا ہے، لہذا آپ نے فرمایا جو میرے لیے اس منہ کی ضمانت دے دے مجھے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگا، اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، یا اس کے دوائی کی طرف انسان ملتفت نہیں ہوگا، تو میں اس کے لیے جنت کا ٹھیکہ لیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھائی ہم جمع تو ہوتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ بعض اوقات میں حدود سے تجاوز ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن بات تو اس وقت بنے گی جب ہم اس اجتماع سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنے آپ کو ان جو بات سنتے ہیں اس کے حساب سے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں اور جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا ہم یہ آج دو باتیں آ گئیں، ایک نفسانی خواہش جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ قابو میں ہے یا نہیں، اور دوسرے غصہ قابو میں ہے یا نہیں، اور غصے کے قابو کرنے کے میں نے آپ کو طریقے بتا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماناً فی حسن خلق کے ذریعے اسی کی تلقین فرمائی ہے، اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو گناہ ہیں یا باطنی بیماریاں ہیں، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، شہوت ہو یا غضب ہو، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں۔ ان باطنی بیماریوں میں دو چیزیں درکار ہیں، ایک کوشش، یعنی اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، مجبور ہو جاتے ہیں ہم اپنی طبیعت سے یا اپنے خواہش سے، خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عین اس وقت جب تم کہہ رہے ہو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اس وقت میں اگر تمہارا باپ آ جائے، تمہاری کوئی بڑا آ جائے، اور کوئی نہیں تمہارا بیٹا آ جائے، تمہاری اولاد آ جائے، تمہارے جو ایسے دوست آ جائیں کہ جو تمہیں نیک سمجھتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی مجبور ہو گئے، پھر بھی کہو گے مجبور ہو گیا، ظاہر ہے نہیں؟ تو جب اس کے معنی مجبور نہیں ہے، فوراً چھوڑ دے گا اس کو، کوئی آئے گا تو معلوم مجبور نہیں ہے، محض دھوکہ دے رکھا ہے نفس نے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے۔ جس طرح اس وقت زبردستی کرتے ہو، اس طرح اب اللہ کے سامنے زبردستی کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس پر زبردستی کرو گے، اپنے آپ پر زبردستی کے بغیر کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پہلے زبردستی اور کوشش، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں اپنے خواہشات نفس سے، آپ مجھے میری مدد فرما دیجئے اور ان مغلوبیت سے مجھے نکال دیجئے، مجھے غالب کر دیجئے، ان شیطانی خیالات پر مجھے غالب فرما دیجئے۔ یہ دو کام ہیں، اور کوئی کام بھی اس کو اہم، جب تک اس کی اہمیت دل میں نہ ہو اس وقت تک وہ کام ہوتا نہیں۔ اہمیت دل میں بٹھائے آدمی ان باتوں کی کہ میں اپنے آپ کو غصے سے بچاؤں گا، اپنے آپ کو شہوت کے غلط استعمال سے بچاؤں گا، نفسانی تقاضوں کے غلط استعمال سے بچاؤں گا، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے یہ ناگزیر چیز ہے، اس کو آدمی یہ سمجھ کر پھر کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ نصرت بھی ہوگی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے۔ مجاہدہ کے کیا معنی؟ مشقت اٹھانا۔ مشقت کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو مشقت ہوگی، اس مشقت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں انتہائی تاکید کے ساتھ، لنہدینہم سبلنا،
لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے پر لے آئیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے، لیکن مجاہدہ شرط ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ ان کا غصہ ساری دنیا میں مشہور تھا، اور جب اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو ایسے ہو گئے جیسے کہ یعنی پھر بھی برمحل غصہ کرتے تھے، امیر المومنین بن گئے تھے، آدھے سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، تو لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے، کوڑا بھی رکھتے تھے ہاتھ میں، تو جب کبھی وہ بہت ہوتا تو وہ نوٹا بھی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ لوگ جو ہیں آج کل مہر بہت زیادہ لگانے لگے ہیں، مہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اتنا مہر نہیں مقرر کرنا چاہیے، اتنا بہت زیادہ وغیرہ وغیرہ، اس پر بات فرما رہے تھے۔ ایک عورت نے کہہ دیا کہ آپ کو تو قرآن کا پتہ نہیں ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قنطار دیا ہو، قنطار کے معنی ڈھیر سارا مہر دیا ہو، تو کبھی اس کو واپس نہ مانگو۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا ایک بڑھیا بھی، ایک بوڑھی عورت بھی خطاب کے بیٹے سے زیادہ فقیہ ہے، تو اس فوراً تسلیم کر کے اس کو کر دیا۔ اب جو آدمی قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم ہو، اس کو ایک عورت کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے، کوئی غصہ نہیں آتا، تو لیکن فوراً وہ جھک جاتے ہیں۔ تو غرض جب قابو پانے سے ہوا نا، اتنے بڑے غصہ والے، اتنے بڑے بہادر اور قوی انسان، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے وہ سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس کو اعتدال میں لے آئے۔ بس دین کے لیے غصہ ہوتا تھا جہاں ہوتا تھا، اور وہ حدود میں ہوتا تھا، حد سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن چیز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔